یہ کہاں کا دستور ہے؟ دستور تو یہ ہوتا ہے کہ جس کا کھا رہے ہیں ہم اس کا گن گائیں گے، لیکن آپ ان کا کھا بھی رہے ہیں اور اس کا گن گانے کے بجائے اس کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کی بیوی نے جب یہ غیرت دلایا کہ دستور یہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، مگر یہاں انصاف تو الٹا ہے کہ جس کا کھا رہے ہیں اسی پر گرا رہے ہیں۔ آپ پر بھی عجیب شخص ہیں کہ ایک ایسے بزرگ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو بغیر سوال آپ کے بچوں کو پال رہا ہے۔ بیوی کی باتیں سن کر اس کو ندامت ہوئی، یعنی شرمندگی ہوئی، غیبتوں اور تہمتوں سے باز آ گیا۔ اسی روز سے حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی اخراجات بھجوانے بند کر دیا۔ مطلب جیسے ہی وہ غیبت کرنا چھوڑ دیا، عورت کے اپنے بیوی کہنے کے مطابق وہ شرمندہ ہوا اور پھر غیبتوں سے تہمتوں سے باز آ گیا۔ اور جس دن وہ باز آیا اس دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو اخراجات یعنی پر پیسے وغیرہ خرچے کے لیے بھیجا کرتے تھے وہ بھیجنا بھی بند کر دیا۔ وہ حاضر دربار ہوا اور عرض گزار ہوا، سرکار اس میں کیا حکمت ہے کہ جب تک آپ کے بارے میں خرافات بکتا رہا مجھ پر انعامات اور اکرامات کی برسات رہی، مگر جو ہی مخرجات یعنی واہیات بکواس سے میں باز آیا عنایات اور نوازشات بند ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کہ میں جب تک آپ کی غیبت کرتا رہا آپ ہمارے گھر خرچے بھیجا کرتے تھے، اور جیسے ہی میں نے غیبت کرنا بند کر دیا آپ خرچہ بھیجنا بند کر دیا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء ارشاد نے فرمایا کہ جب تک تم میری آبرو ریزی کرتے رہے مجھے تمہاری طرف سے نیکیاں ملتی رہی، یعنی جب تم مجھے غیبت کرتے رہے مجھ پر بہتان لگاتے رہے تب تک اللہ تبارک و تعالی مجھے تمہاری طرف سے نیکیاں ملتی رہی اور خطائیں مٹاتا رہا۔ ان دنوں تم گویا میرے عزیر یعنی مزدور تھے، یعنی جب تم غیبت کر رہے تھے تو تم سمجھ لو میرے مزدور تھے، میرے لیے کام کر رہے تھے اور میں اس کے عوض مجھے نیکیاں مل رہی تھی، اور میرے لیے جب آپ کام کر رہے تھے تو میں خرچہ بھیجا مزدور تھے، لہٰذا میں تمہیں نیکیاں بھیجنے اور گناہ مٹانے کی مزدوری پیش کرتا۔ اب جب کہ تم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے تو پھر میں اجرت کس بات کو دوں، خرچہ کس بات کا دوں؟ یعنی جب تک تم مجھ پر بہتان لگاتے رہے غیبت کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب میری گناہوں کو مٹاتا رہا اور مجھے اس کے بدلے نیکیاں ملتی تھی، تو اس میں میرا فائدہ ہوتا تھا اور اس فائدے کی وجہ سے میں تمہیں خرچہ دیا تھا۔ لیکن تم نے غیبت کرنا چھوڑا، تو نے مجھ پر بہتان لگانا چھوڑا، پھر نیکیاں بند ہو گئی، گناہ مٹنا بند ہو گیا، تو اب یہ سب بند ہوگا تو میں کس لیے تمہیں خرچہ؟ تو غیبت کرنے والا گناہ میں تو مبتلا ہوتا ہے، لیکن جس کی غیبت کی جا رہی ہو اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آتی رہتی ہیں، تو اس میں غیبت کرنے والا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ صرف گناہ میں ملوث ہوتا ہے، جبکہ جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کی نیکیاں اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہے اور ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، جبکہ جو غیبت کرتا ہے اسے گناہوں میں ملوث کر دیا جاتا ہے۔ تو غیبت کرنے سے اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے جو غیبت کر رہا ہے، بلکہ جس کے خلاف غیبت کر رہا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا غیبت سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا سلطان مشائخ خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی مذکورہ حکایت میں یہ مدنو پھول انتہائی خوشبودار ہے کہ اہل اللہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ نایاب گوہر سے دیا کرتے ہیں۔ اللہ والے برائی کو برائی سے نہیں بھلائی سے ٹالا کرتے ہیں، اور وہ ایسا کیوں نہ کرے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا کہ جیسا کہ گہرا دوست۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ تھا کہ آپ اگر غیبت کر رہے ہو تو میں غیبت سے جواب نہیں دوں گا، آپ اگر مجھ پر اینٹ پھینک رہے ہو تو میں اینٹ نہیں پھینکوں گا،
بلکہ اسے حسن تدبیر سے اس کو روکا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر میں نے آپ کو گالی دی تو آپ نے 2-3 گالی ہمیں دے دی، میں نے آپ کو برا بھلا کہا تو آپ نے اس سے بڑھ چڑھ کر مجھے برا بھلا کہا۔ یہ ہمارے درمیان ہو چکا ہے۔